بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چومنا اور اس کا انعام حاصل کرنا۔ صراط مسعودی میں در منصور کے حوالے سے تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی 2 سال تک برائیوں میں پھنسا رہا۔ اس وقت یہی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ یہ شخص مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا رہا اور توبہ کے بغیر ہی مر گیا، اور لوگوں نے اس کی بدکاری شخص کی لاش اٹھا کر ادا کر اور اس کو عزت کے ساتھ دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، تمام لوگ اس شخص کو جانتے ہیں کہ یہ کس قدر بدکار، فاسق اور فاجر۔ اس کے 200 سال کی ساری زندگی گناہ، فسق و فجور میں صرف ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک ایسا ہی تھا، اور اس کی ساری زندگی گناہ سے لبریز تھی، مگر وہ میرا مجرم تھا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ جب وہ توریت کو دیکھتا تو میرے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھ کر اسے چوم لیتا، پھر اسم مبارک کو آنکھوں سے لگاتا اور چومتا رہتا تھا۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کی یہ عادت مجھے بے حد پسند تھی۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے اسے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے بخش دیا۔ جب ایک یہودی گنہگار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم کے بدلے اتنا فضل و کرم ہوا، تو ایک مسلمان کے ساتھ کیا کیا نہ ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگی معاشی کی شکایت کی، تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ پھر مجھ پر سلام پڑھ، یعنی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اس طرح سلام پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پڑھ۔ اس شخص نے یہی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بڑے بڑے دروازے کھول دیے۔ اتنا رزق ملا کہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس میں سے رزق ملنے لگا، یعنی اس کے برکت سے پڑوسیوں کو بھی رزق ملنا لگا۔ تو نام محمد چومنا اور درود پاک پڑھنا اور آپ علیہ السلام کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا کتنی بڑی سعادت کی بات اور فضیلت ہے۔ نام محمد یعنی جہاں بھی اللہ کے رسول کا نام ہو، اس کے چومنے سے کتنا انعام ملتا ہے، جیسا کہ ایک یہودی کو ملا جو 200 سال تک یہی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، شراب پیتا رہا، ہر قسم کا گناہ کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجرم تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے نام کی تعظیم کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا، اس کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر اس کو نہلا دے، کفن دفن کر دے، اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مجرم ہے،
یا اللہ یہ تو فاسق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالکل یہ میرا گناہ گار بندہ ہے، لیکن میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جہاں بھی آپ علیہ السلام کا نام دیکھتا تو اس کو چوم لیتا ہے، تو اس کی برکت سے میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے تمام گناہ 2 سالوں کے معاف کر دیے، اور میں نے آپ کو نماز اور کفن دفن کا حکم دیا ہے، یعنی میں نے اس کو بخش دیا، ابھی میرا پسندیدہ بندوں میں سے ہو کر اٹھایا جائے گا، پسندیدہ بندوں میں سے ہی یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے نام پر چوم لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو معزز سامعین اکرام، اسی طرح فقر فاقے میں بھی اگر کوئی شخص ہو اس کو بھی چاہیے آپ علیہ السلام پر سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے، درود شریف کم از سے ہی ہو یا اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ استغفار کرنے سے گناہ سے معافی ملتی ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے، اور صدقہ خیرات کرتے رہیں، کیونکہ صدقہ کرنے سے آئی ہوئی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے جنت میں جانے کا راستہ ملتا ہے، صدقہ کرنے سے تمام مصیبتیں ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک یہودی 2 سال تک برائیوں میں پھنسا رہا، اس وقت یہی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، یہ شخص مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اور توبہ کے بغیر ہی مر گیا، اور لوگوں نے اس کی بدکاری شخص کی لاش اٹھا کر ادا کر اور اس کو عزت کے ساتھ دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، تمام لوگ اس شخص کو جانتے ہیں کہ یہ کس قدر بدکار، فاسق اور فاجر، اس کے 200 سال کی ساری زندگی گناہ، فسق و فجور میں صرف ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک ایسا ہی تھا، اور اس کی ساری زندگی گناہ سے لبریز تھی، مگر وہ میرا مجرم تھا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ جب وہ توریت کو دیکھتا تو میرے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھ کر اسے چوم لیتا، پھر اس مبارک کو آنکھوں سے لگاتا اور چومتا رہتا تھا۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کی یہ عادت مجھے بے حد پسند تھی۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، میں نے اسے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے بخش دیا۔ جب ایک یہودی گناہگار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم کے بدلے اتنا فضل و کرم ہوا تو ایک مسلمان کے ساتھ کیا کیا نہ ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ کی تنگی معاشی کی شکایت کی، تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام پڑھ، یعنی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اس طرح سلام پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ۔ اس شخص نے یہی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بڑے بڑے دروازے کھول دیے، اتنا رزق ملا کہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس میں سے رزق ملنے لگا،
یعنی اس کے برکت سے پڑوسیوں کو بھی رزق ملنا لگا۔ تو نام محمد چومنا اور درود پاک پڑھنا اور آپ علیہ السلام کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا کتنی بڑی سعادت کی بات اور فضیلت ہے۔ نام محمد یعنی جہاں بھی اللہ کے رسول کا نام ہو اس کے چومنے سے کتنا انعام ملتا ہے، جیسا کہ ایک یہودی کو ملا جو 200 سال تک یہی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، شراب پیتا رہا، ہر قسم کا گناہ کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجرم تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے نام کی تعظیم کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا، اس کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر اس کو نہلا دے، کفن دفن کر دے، اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مجرم ہے، یا اللہ یہ تو فاسق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالکل یہ میرا گناہ گار بندہ ہے، لیکن میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جہاں بھی آپ علیہ السلام کا نام دیکھتا تو اس کو چوم لیتا ہے، تو اس کی برکت سے میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے تمام گناہ 2 سالوں کے معاف کر دیے، اور میں نے آپ کو نماز اور کفن دفن کا حکم دیا ہے، یعنی میں نے اس کو بخش دیا، ابھی میرا پسندیدہ بندوں میں سے ہو کر اٹھایا جائے گا، پسندیدہ بندوں میں سے ہے یہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے نام پر چوم لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو معزز سامعین اکرام، اسی طرح فقر فاقے میں بھی اگر کوئی شخص ہو اس کو بھی چاہیے آپ علیہ السلام پر سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے، درود شریف کم سے کم ہو یا اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ استغفار کرنے سے گناہ سے معافی ملتی ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے، اور صدقہ خیرات کرتے رہیں، کیونکہ صدقہ کرنے سے آئی ہوئی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے جنت میں جانے کا راستہ ملتا ہے، صدقہ کرنے سے تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔